دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور رمضان المبارک کے اعمال روزہ ہے، تراویح ہے، کہ اعتکاف ہے، اور ایک شب قدر ہے، لیلۃ القدر۔ یہ 4 اعمال اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ساتھ جوڑے ہیں۔ سب سے پہلی بات، لفظ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی اعتکفا یعتکف، اعتکاف کے معنی ٹھہرنا، رکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے جو اعتکاف کے شرائط ہیں ان شرائط کے تحت کسی مسجد میں بیٹھنا، مرد کے لیے مسجد میں ہے، خاتون کے لیے گھر میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ اعتکاف سنت کفایہ۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاقے میں اگر ایسی مسجد جس میں 5 وقتہ نمازیں ہوتی ہوں تو ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اب اگر ایک بندہ بھی محلے کی طرف سے بیٹھ جائے اس مسجد کے اندر تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے اور سب کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، اور اگر محلے میں سے کوئی نہ بیٹھے تو سب گناہگار ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں سنت کفایہ۔ اب اس حوالے سے کچھ احادیث ہیں اور اعتکاف کے کچھ آداب میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی روایت ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی، آپ کا معمول رہا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وفات تک آپ کا یہ معمول رہا، اور آپ کی وفات کے بعد پھر ازواج مطہرات نے اس کو معمول بنایا، وہ اپنے حجروں میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو مرد کے لیے مسجد میں ہے اور خاتون کے لیے گھر میں ہے، جس کی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فلم یعتکف عاما، ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ فلما کان العام المقبل اعتکف 20، اور اگلا سال آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث میں تو وضاحت نہیں، لیکن سنن نسائی میں اور سنن ابو داود میں اس کی وضاحت باقاعدہ موجود ہے کہ اس سال آپ سفر پہ تشریف لے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں کر سکے۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال آپ کی وفات ہوئی اس رمضان المبارک میں بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو یہ ہے احادیث۔ پھر اس کے جو آداب ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ السنت علی المعتکف، معتکف پر سنت ہے، یعنی اس کے لیے سنت کیا ہے؟ اللہ یعود مریضاً، یہ کہ مریض کی عیادت نہ کرے۔ ہاں البتہ اگر مثال کے طور پر کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر وضو کا اہتمام نہیں ہے، باقی ضروریاتی زندگی نہیں ہے، طبی ضروریات نہیں ہے، اور اپنے گھر چلا گیا اور اس دوران کر لیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو شرعی مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن عام حالات میں یہ ہے کہ جب اعتکاف کی نیت کر لی اور اعتکاف میں بیٹھ گیا تو مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتا، ولا یشہد جنازۃً، جنازے میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جنازے عام طور پر جو مساجد میں ہوتے ہیں تو چونکہ مسجد کے حدود سے باہر ہوتے ہیں، جنازہ بھی باہر رکھا جاتا ہے، اور جو امام صاحب ہے اور وہ جنازہ پڑھنے والے حضرات ہیں وہ بھی باہر کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو معتکف کے لیے مسجد کے حدود سے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ایسا ہے جیسے بعض مسجدوں میں ہوتا ہے کہ جنازہ مسجد کے اگلے حصے میں رکھ لیتے ہیں اور امام صاحب اور کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، باہر سب بنا لیتے ہیں، باقی سارے نمازی وہی مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر بالکل جائز ہے۔ جنازے میں چونکہ مسجد کے حدود میں ہو
تو جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے صفے تو بار بنے، لوگ بار کھڑے ہوں لیکن ان کے ساتھ اتصال کر کے کچھ لوگ مسجد کے حدود میں کھڑے ہو جائیں تو تب تو شریک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہ جنازے کے لیے باقاعدہ مسجد کے حدود سے باہر نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، ولا یمس المرأۃ ولا یباشرھا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں پر پابندی لگائی تھی، ایک کھانا پینا اور اپنی جائز خواہش پوری کرنا، لیکن اس میں حدود اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے کہ دن کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ پابندی ہے، اور پھر غروب ہونے کے بعد سے لے کر کے صبح صادق تک پوری رات میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی بھی اجازت دی ہے، پینے کی بھی اجازت دی ہے اور حقوق زوجیت کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن اعتکاف کی حالت میں پھر رات کو کھا پی سکتا ہے لیکن اس پر بھی پابندی لگ جاتی ہے، حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ تو ولا یمس المرأۃ ولا یباشرھا کا مطلب یہ ہے کہ بوس و کنار بھی نہیں کر سکتا، یعنی کسی قسم کا تعلق بھی نہیں رکھ سکتا اور نہ حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 4، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ۔ معتکف مسجد کے حدود سے نہیں نکل سکتا مگر ایسی ضرورت جو انتہائی ناگزیر اور ضروری ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی خرچہ لانے والا نہیں ہے، کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے، کوئی جو بنیادی طبی ضروریات ہیں انسان کی وہ لانے والا کوئی نہیں ہے، تو انسان بوقت ضرورت نکل گیا اور جا کر اپنی ضرورت کی چیز لے آیا۔ مثال کے طور پر بیت الخلائیں ہیں، وہ مسجد کے حدود سے باہر ہوتی ہیں تو انسان کی طبی ضرورت ہے اس کے لیے جا سکتا ہے۔ عام طور پر مسجدوں سے باہر وضو خانے بنے ہوتے ہیں تو وضو کے لیے مسجد کے حدود سے باہر جا سکتے ہیں، یہ طبی ضروریات اور شرعی ضروریات ہیں، ان کے لیے جا سکتا ہے۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور اعتکاف نہیں ہے مگر روزے کے ساتھ۔ اگر ایک آدمی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا تو اس کے ساتھ شرعاً روزہ بھی لازم ہو جاتا ہے، روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے آسانی فرما دی کہ رمضان المبارک کا آخری عشرے دے دیے تو اس میں روزہ تو ویسے بھی ہے، بس اعتکاف کا عمل بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف نہیں ہے مگر جامع مسجد کے اندر، ایسی مسجد میں کہ جس میں 5 وقت نمازیں ہوتی ہوں تو اس کے اندر اعتکاف۔ ہاں اگر جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ باقی اعتکاف یہاں پر کر لے اور جمعے کی نماز کے لیے ایک مناسب وقت پر نکل جائے اور سیدھا جا کر کے جمعے کی نماز ادا کر کے اور خاموشی کے ساتھ واپس لوٹ آئے، اس کے لیے گنجائش ملتی ہے۔ تو یہ اعتکاف کے بنیادی آداب ہے۔ اس میں یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، خیال رکھنا چاہیے کہ معتکف کو مسجد کے حدود کا پتہ لگانا۔ دیکھیں مسجد کے حدود 2 قسم کے، ایک مسجد کا مین گیٹ ہے جہاں سے انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے، ایک یہ حدود ہے، اور ایک وہ حدود ہے کہ جو نماز کے لیے متعین ہے، مخصوص جگہ ہے کہ دیکھیں یہ نماز کی جگہ ہے، مخصوص جگہ ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر مسجد کے حدود سے باہر رہے، اتصال نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، لیکن ایک وہ جگہ ہے کہ مسجد بناتے وقت اس کو نماز کے لیے مختص کر دیا گیا تو وہ بھی معتکف کے حدود ہے۔ تو وہ جو حدود ہے ان حدود کو معلوم کر کے اور انہی حدود کے اندر رہے، بغیر طبی اور شرعی حاجت کے وہاں سے نہ نکلے۔ اگر غلطی سے بھی ان حدود سے باہر نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المعتکف، معتکف کے بارے میں جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے رکا رہتے ہیں، مسجد کے حدود میں ہے، مقدس صاف ستھرا ماحول ہے تو اس میں رہتا ہے۔ ویجری لہ اب جو بھی کام وہ اعتکاف سے پہلے کرتا تھا، اعتکاف نے اس کو پابند کر دیا تو ان نیکیوں کا اجر خود بخود اس کو ملتا رہے گا۔ جو بھی نیک کام ہو رہے ہیں جس میں وہ باہر جا کر کے حصہ نہیں ڈال سکتا، اگر وہ مسجد میں اعتکاف پہ بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر اعتکاف کی حالت میں عطا فرمائیں گے۔